سلسلہ سیرت النبی کا آج 43واں درس ہے۔ گزشتہ درس میں عمرۃ القضاء اور اس کے بعد غزوہ موتا کا ذکر ہوا تھا، اور غزوہ موتا وہ غزوہ ہے جس میں سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کہا تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو باوجود ان کی پوری کوشش، طلب اور خواہش کے شہادت نہیں ملی، یعنی وہ شہید نہیں ہوئے، بلکہ اپنی طبعی موت سے ان کا انتقال ہوا دنیا سے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اور اتنا زیادہ انہوں نے جہاد میں اتنی زیادہ شرکت کی ہے کہ ان کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں تلوار کے زخم نہ ہو، مگر موت جو ہے وہ بہرحال میدان جنگ میں نہیں آئی۔ تو اس کی وجہ سیرت نگاروں اور محدثین نے لکھی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیف اللہ کا خطاب دے دیا، اللہ کی تلوار کا، تو اللہ کی تلوار کو تو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ تو چونکہ وہ سیف اللہ تھے، اس لیے اللہ کی تلوار تھے، اس لیے یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ ان کی شہادت کا مطلب تو یہ سمجھا جاتا کہ جیسے اللہ کی تلوار گویا ٹوٹ گئی۔ اپنی طبی موت دنیا سے تشریف لے کر گئے، اور کہا بھی کرتے تھے کہ اگر کسی کا یہ خیال ہو کہ موت جنگ کے میدان میں آتی ہے تو میری موت دیکھ لے، ساری زندگی میدان جنگ میں گزری ہے اور موت جو ہے وہ گھر پر ہے۔ تو جس کی جیسے لکھی ہوتی، کتنے لوگ ایسے ہیں جو پہلی دفعہ جنگ کے میدان میں گئے اور جاتے ہی اولین چند لمحوں کے اندر شہید ہو گئے۔ کتنے صحابہ کا ذکر آیا، جس طرح میں نے آپ کو احد کے اندر ایک صحابی کا بتایا تھا کہ خود ابھی اسلام لائے، اور اسلام لائے اور بس میدان کارزار گرم تھا، اس کے اندر کود گئے اور شہید ہو گئے۔ تو صحابہ، حضور نے فرمایا کہ جنت میں گئے، تو صحابہ پھر بطور پہیلی ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے کہ وہ کون سا شخص ہے جس نے نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ اس نے کوئی حج کیا، نہ اس نے کوئی اور جو دین کے کاموں میں سے کام ہوتا ہے وہ کیا، لیکن وہ شہید ہوا اور اس کی شہادت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جنت میں جانے کی اس کی گواہی دی، تو ان کا پھر نام لیا جاتا تھا۔ اچھا، یہ جو سارے واقعات غزوہ موتا کے بعد جو بڑا اور اہم واقعہ ہے وہ فتح مکہ ہے۔ فتح مکہ بھی ویسے ہی ایک اہم ترین دن ہے تاریخ اسلامی کا، جیسے غزوہ بدر، جیسے ہجرت کا دن ہے۔ یہ بعض دن تاریخ اسلامی میں بہت اہم ترین دن ہے، کیونکہ فتح مکہ آپ دیکھیں تو 8 ہجری کو ہو رہا ہے، رمضان المبارک میں۔ یکم ہجری اگر آپ سمجھ لیں، ربیع الاول سے شروع کریں آپ، ربیع الاول میں ہجرت ہوئی ہے، تو یہ 7 برس کے بعد اللہ تعالیٰ حالات کو کتنی تیزی کے ساتھ بدلتے ہیں، اور اللہ جل شانہ کی مدد، تائید اور نصرت کیسی ہوتی ہے۔ فتح مکہ اس کی بہت بڑی مثال ہے۔ اور آج جس چیز کا ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ اسی لیے یہ سیرت ہمارے ہاں پورے اہتمام کے ساتھ یہاں بھی پڑھائی جاتی ہے، ہمارے تعلیمی نظام کے اندر بھی جو البرہان کی ویکینڈ کلاسز ہوتی ہیں اس کے اندر بھی سیرت سرکلز بھی ہمارے مختلف چلتے رہتے ہیں، کہ یہ وہ عظیم الشان تاریخ ہے جس کے اندر بہت بڑا سبق پوشیدہ ہے۔ بدقسمتی سے یہ ہمارے تعلیمی نصاب کا، نظام کا حصہ نہیں۔ ہمارے نصاب میں، اسلامیات میں جس حد تک سیرت ڈالی جاتی ہے وہ بھی تقریباً اس کی روح نکال کر، اور وہ کوئی آپس کے اندر گندھی بھی نہیں ہے، ساری کی ساری نتائج درست نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں دین پڑھانے کے لیے وہ لوگ بھی دستیاب نہیں ہیں جن کے پاس اگر سیرت کا مضمون ہو تو وہ اس سے وہ نتائج نکال کر اور وہ ذہن سازی کرے طلبہ کی جو سیرت سے ہونی چاہیے۔ استاد تو
کے سامنے تو آپ کوئی بھی کانٹینٹ رکھ دیں، اگر وہ واقعی استاد ہے اور واقعی اس کو پتہ ہے کہ اس نے اس سے کیا پیغام دینا ہے، اس نے کیا ذہن بنانا ہے، تب تو اس سے فائدہ ہوتا ہے، ورنہ وہ اسی نصاب سے اور اسی کتاب سے جو اس کے سامنے رکھی ہے اس سے بعض اوقات وہ باتیں سامنے آتی ہیں کہ اس سے اس کا نہ پڑھانا بہتر ہوتا ہے۔ بہت سی جگہوں پر ہم نے دیکھنے کے بعد، مشاہدے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ ان اساتذہ سے ہی اگر دین پڑھنا ہے تو اس سے نہ پڑھنا زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ غلط پڑھنے سے نہ پڑھنا بہتر ہوتا ہے۔ اگر ایک انسان کو غلط پڑھایا جا رہا ہے اور غلط ذہن سازی ہو رہی ہے، جس سے اس کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں، اس کے اندر کنفیوژنس پیدا ہو رہی ہیں، اس کو اشکالات پیدا ہو رہے ہیں، تاریخ اسلام پر سے اس کا اعتماد اٹھ رہا ہے، مقدس شخصیات، پاکیزہ شخصیات کے اوپر اس کو اعتراضات پیدا ہو رہے ہیں، تو اس سے تو وہ سیدھا سادہ مومن زیادہ بہتر ہے جو جانتا کچھ نہیں ہے، بس یہ اس کا ایمان ہے کہ جیسے کسی ان پڑھ عورت کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ کہتی تھی قرآن کی سطروں کے اوپر انگلیاں پھیر پھیر کر کے بس اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے اور درست کہا ہے، اگرچہ وہ جانتی نہیں تھی کہ لکھا ہوا کیا ہے۔ تو تاریخ اسلام میں یہ فتح مکہ بھی اسی طرح کا ایک بہت اہم ترین دن ہے جس کو ہمیں اپنی پوری تفصیلات کے ساتھ یاد رکھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ جل شانہ کی مدد، نصرت، تائید اور اللہ تعالیٰ کی سنتوں کا اظہار ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کا دنیا کے اندر معاملہ کیسا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پانسا کتنی جلدی پلٹتے ہیں اور کس طرح پلٹتے ہیں۔ دنیا میں جو لوگ غالب نظر آتے ہیں، جب انسان قدرت کی شرائط پوری کر دے تو غالب کیسے مغلوب ہوتے ہیں اور مغلوب کیسے غالب ہوتے ہیں۔ بظاہر وطن چھوڑنے والے، ہجرت کرنے والے کیسے فاتح بن کر اپنے وطن کو واپس لوٹتے ہیں، اور اس وطن کے اوپر غرور اور تکبر کے ساتھ چلنے والے کیسے سر نگوں ہوتے ہیں اور کیسے ان کے سر اللہ پاک غرور کے سروں کو کیسے نیچا کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنتیں، سنن الہیہ ہیں، کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں۔ آج بھی یہی اصول ہے اللہ پاک کے قوموں کے لیے، اور بس اس کے لیے شرائط وہ پوری کرنے کی ضرورت ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا کر کے دکھایا۔ آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھا کہ یہ پانسا اسی دن پلٹ دیتے جس دن آپ ہجرت فرما رہے تھے۔ ابو جہل کو اللہ پاک شل کر دیتے، اور باقی جتنے سارے ابو لہب اور جتنے لوگ تنگ کرنے والے تھے ان ساروں کو جو ہے وہ نمونہ عبرت بنا دیتے۔ یہ سارے کام ہو سکتے تھے، اللہ تعالیٰ کے تو ایک کن کے ساتھ ہو سکتے تھے، ایسا نہیں ہوا۔ آپ نے ہجرت فرمائی، اور ہجرت بھی اسی طرح جیسے کہ دنیا میں کوئی انسان ہجرت کرتا ہے، خاموشی سے چھپ کر آپ نکلے، تیاری اس کی پہلے سے کی گئی، 3 راتوں تک آپ غار کے اندر روپوش رہے، پڑھ چکے ہیں آپ لوگ یہ سارا۔ پھر رستہ بدلا، اور جیسے میں نے کہا تھا وہ نقشے یہاں پر ڈسپلے نہیں ہو سکتے ورنہ آپ کے سامنے میں رکھتا، کہ آپ نے عام رستہ کون سا تھا ہجرت کا، آج وہ سارا اپنی پوری تفصیلات کے ساتھ نقشوں کے اندر سیرتی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ آپ نے وہ رستہ چھوڑ کے کون سا رستہ اختیار کیا، کیوں اختیار کیا، پھر کیسے آپ وہاں پر پہنچے، رستے میں کیسے وہ لوگ آ گئے جو آپ کو تلاش کر رہے تھے، پھر آپ مدینہ منورہ پہنچے، پھر بدر ہوا، احد ہوا، خندق ہوا، یہ سارا فتح مکہ سے پہلے، پھر آپ کے دعوتی خطوط کا جانا، آپ کی طرف سے دعوت کے عمل کو مختلف بادشاہوں کو، دنیا کی قوتوں کو، ادھر سے صحابہ کی تربیت جاری ہے۔ یہ سب وہ قدرت کا وہ نظام ہے، اللہ جل شانہ کی وہ سنتیں ہیں جس کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پورا کرتے ہیں، اور اس لیے پورا کرتے ہیں کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے کس چیز کے ساتھ کس چیز کے نتیجے کو جوڑا ہوا، کیسے کیا جائے گا تو کیا نتیجہ برآمد ہوگا۔ ہمیں چونکہ یہ ترتیب نہیں معلوم، اس لیے ہم امیدیں، توقعات رکھتے ہیں اور نتائج ہمیں نہیں ملتے، کیونکہ ہم نے ان چیزوں کو پڑھا نہیں ہوتا۔ تو یہ 8 ہجری ہے اور رمضان المبارک ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہونا چاہیے تھا کہ جب صلح حدیبیہ ہو گیا 2 سال پہلے 6 ہجری کے اندر، اور اس صلح حدیبیہ کے اندر یہ طے ہو گیا کہ اگلے 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، تو پھر یہ 2 سال کے بعد فتح مکہ کی جنگ کیسے آ گئی، اور کس نے اس معاہدے کو توڑا اور کیسے توڑا؟ تو صلح حدیبیہ کی شرائط میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک شق معاہدے کی یہ بھی تھی کہ
یہ معاہدہ تو ہے قریش اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان. البتہ وہ لوگ جو نہ مسلمان ہیں اور نہ قریشی ہیں وہ آزاد ہیں کہ وہ ان دونوں فریقوں میں سے جس کے ساتھ چاہیں گے اپنا دوستانہ یا جس کو حلیف ہونا کہتے ہیں وہ اس کے حلیف ہو جائیں گے. تو اس پر دو قبائل نے جن میں سے ایک کا نام بنو بکر تھا اور ایک کا نام بنو خزاعہ تھا. دونوں مکہ مکرمہ میں رہتے تھے آس پاس. ان میں سے بنو بکر نے شروع سے قریش کے حلیف چلے آ رہے تھے, وہ قریش کے ساتھ ہو گئے, اور جو بنو خزاعہ تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف ہو گئے. اب ایسا ہوا کہ اچھا ان دونوں قبائل کے اندر کچھ پرانی انبن بھی آ رہی تھی. تو بنو بکر میں سے ایک شخص نے جس کا نام نوفل تھا, اس نے اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر بنو خزاعہ کے کچھ لوگوں پر جو ایک چشمے کے اوپر سوئے ہوئے تھے, آرام کر رہے تھے, رات کو پہنچے تھے, حملہ کر دیا اور ان کو قتل کر دیا. قریش میں سے صفوان ابن امیہ جو بیٹے تھے امیہ ابن خلف کے, بعد میں مسلمان ہوئے. شیبہ بن عثمان جو عثمان بن ابی طلحہ کے بیٹے تھے, یہ بھی بعد میں مسلمان ہوئے. اور یہ وہی شیبہ ہیں جن کے پاس خانہ کعبہ کی چابی جس خاندان کے پاس تھی. آپ نے بھی نام سنا ہوگا, وہ خاندان آج بھی بنو شیبہ کہلاتا ہے, شیبی خاندان کہلاتا ہے. شیبی یہی شیبہ کے اولاد اصل میں. اور حویتب تھے. ان لوگوں نے یعنی جو قریشی سردار تھے انہوں نے اس شبخون میں, اس حملے میں بنو بکر کا ساتھ دیا, ان کی پوشیدہ مدد کی اور پھر ان کو ہتھیار بھی دیے, ان کو لڑنے کے لیے چیزیں بھی دی. یہ لوگ جو جب انہوں نے حملہ کیا تو خزاعہ کے لوگ مکہ میں ایک شخص ہیں بدیل بن ورقہ, اور وہ ان کے سردار بھی تھے بنو خزاعہ کے. یہ صلح حدیبیہ میں بھی آئے تھے صلح کرنے کے لیے بیچ میں. تو بدیل کے گھر میں گھس گئے, لیکن وہ لوگ ان کے پیچھے, یہ قریش کے لوگ بھی اور بنو بکر کے لوگ بھی بدیل کے گھر میں بھی گھس کر بھی انہوں نے اس کو مارا. اور یہ اس کے اوپر اب یہ تو اصولاً تو معاہدہ ٹوٹ گیا اس لیے کہ حملہ ہو گیا. معاہدے میں طے تھا کہ دونوں کے فریقین کے حلیفوں کو بھی وہی کا وہی تحفظ حاصل ہوگا جو فریقین کو حاصل, اس لیے حلیف پر بھی کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا. یہ طے شدہ بات تھی. تو جب صبح ہوئی تو قریش سمجھ گئے کہ ہم نے عہد شکنی کی ہے, اور یہ بھی وہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح جانتے تھے, ان کو اس بات کا پتہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حلیفوں کو یوں چھوڑیں گے نہیں جب ان کو اطلاع ملے گی. تو آپس میں کہنے لگے کہ ہم نے معاہدہ توڑ دیا, خود ہی کہنے لگے ایک دوسرے سے. تو ادھر بنو خزاعہ کے ساتھ تو زیادتی ہوئی, ان کے اوپر حملہ ہوا, ان کے لوگ قتل ہوئے, ان کے سردار اور کچھ اور لوگ یہ ایک وفد لے کر اپنا بنو خزاعہ کا مدینہ منورہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو, آپ کے پاس. آپ اس وقت مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. یہ وفد آیا اور 40 لوگوں کا وفد بنو خزاعہ کا, اور جیسے کہ عربوں کا دستور تھا انہوں نے اپنی بات, اپنا مقدمہ عربی اشعار کے اندر پیش کیا. یا رب انی ناشد محمدہ, کہا کہ اے اللہ میں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اپنا عہد یاد دلانے کے لیے آیا. خزاعی سردار نے کہا حلف ابینا و ابی, جو ہمارے اصل میں اس سے پہلے یہ بنو خزاعہ جناب مطلب کے زمانے سے ان کے حلیف چلے آ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے. تو کہا کہ میں ان کو حلف یاد دلانے کے لیے آیا, اور پھر اس کے بعد کافی سارے لمبے اشعار ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بتایا کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا. تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں ان کی مدد نہیں کروں گا جو اب آئے ہیں میرے پاس مظلوم, جو ہمارے حلیف ہیں, تو پھر آسمانوں سے میری مدد بھی نہیں ہوگی. حالانکہ لوگ مسلمان نہیں ہیں لیکن معاہدے کے شریک ہیں, صرف معاہدے والے. کہا کہ میں نے ان کی مدد نہ کی تو میری مدد بھی نہیں کی جائے گی.
ادھر یہ لوگ اپنی بات کی اور آپ نے طے کر لیا کہ اب ان کی مدد ہوگی، ادھر قریش کو یہ خیال آیا کہ ہم کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بدلہ لینے کے لیے آ جائے، تو کیا کیا جائے۔ ان کے ہاں بھی مشورہ شروع ہوا اس بات کے اوپر۔ آپ نے پھر یہ کیا کہ یہ پوچھا آنے والوں سے کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو حملہ تمہارے اوپر ہوا یہ سارے بنو بکر نے مل کر کیا کہ ان کے کچھ افراد نے کیا؟ ان کا نہیں، کچھ افراد نے کیا، نوفل کا نام لیا اور کہا اس کے ساتھ کچھ اور لوگ تھے، ان لوگوں نے کیا۔ تو آپ نے پھر ایک قاصد قریش والوں کے پاس روانہ کیا۔ آپ نے انہوں کو کہا کہ یہ واقعہ ہوا ہے مکہ کے اندر، مطلب یہ تھا کہ تم لوگ اس واقعے کو تم لوگ اون کرتے ہو یا نہیں کرتے، اس کی ذمہ داری لیتے ہو یا نہیں لیتے۔ تو آپ نے کہا کہ تین چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر یہ قبائل کا، نہ بنو بکر کا اور نہ قریش کا، یہ کوئی اجتماعی فیصلہ نہیں تھا، چند افراد کی طرف سے تھا، تو پھر یہ ہے کہ مقتولین کی دیت خزاعہ کو دے دی جائے، جتنے لوگ ان کے قتل ہوئے ہیں ان کی دیت دے دیں۔ یا جن لوگوں نے یہ حملہ کیا ہے، جس گروپ نے، قریش اور بنو بکر دونوں، ان سے لا تعلقی کا اعلان کرے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اب پھر ہم جانیں اور وہ گروپ جانے جس نے یہ حملہ کیا ہے اور جس نے یہ خاص کام کیا۔ اور تیسرا، اگر تم دونوں یہ کام نہیں کرتے تو پھر صلح حدیبیہ کے ختم ہونے کا اعلان کرو۔ قریش صاحب نے کہا اگر تم لوگ مقتولین کی دیت دینے پر بھی راضی نہیں ہو، حملہ آور قاتلوں سے براعت اور دستبرداری پر بھی تیار نہیں ہو، تو پھر صلح حدیبیہ کے فسخ کا، ختم ہونے کا، کینسل ہو جانے کا اعلان کر دو۔ تو جب یہ قاصد پہنچا اور قریش کے سامنے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تین نکات رکھے جو انتہائی مبنی بر انصاف اور حق، تو قریش نے ایک بڑے غرور اور تکبر کے عالم میں کہا کہ نہ دیت دیں گے اور نہ ان لوگوں سے برأت کا اعلان کریں گے جنہوں نے قتل کیا، اور اگر حدیبیہ کو ختم کرنے کی بات ہے بے شک ختم کر دیں صلح حدیبیہ کے معاہدے کو، اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم اس پہ راضی ہیں کہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ ختم ہو جائے۔ قاصد نے کہا ٹھیک ہے، پیغام لے کر آیا، تو واپس روانہ ہو گئے۔ قاصد جیسے ہی روانہ ہوا، قریش کے لوگ دوبارہ بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ ان کو اندازہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر جو ایکشن لیں گے وہ بڑا سخت ہوگا۔ انہوں نے کہا کیا کیا جائے؟ کسی نے کہا کہ صلح حدیبیہ کا فسخ ہمارے حق میں نہیں ہے، بالکل کسی طرح سے اس معاہدے کو دوبارہ جوڑا جائے، ہم نے تو اعلان کر دیا ٹوٹنے کا۔ تو انہوں نے ابو سفیان کو بھیجا رضی اللہ عنہ۔ ہم حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر جب کرتے ہیں، سیرت کتابوں میں بھی ایسا لکھا ہوتا ہے، اصل میں ان کا جو کردار اسلام لانے سے پہلے کا ہے اس کی وجہ سے ان کو ایک ایسے ترتیب سے پیش کیا جاتا ہے، لیکن جو بھی صحابی جو بعد میں ایمان لے آئے ہوں تو چاہے ان کے ایمان لانے سے پہلے کے زمانے کا تذکرہ بھی کیا جائے تب بھی اس کے اندر ادب اور احترام کو ملحوظ رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ میں داخل ہو جاتے ہیں اسلام لانے کے بعد۔ تو حضرت ابو سفیان ابھی تک تو ایمان نہیں لائے تھے، تو فتح مکہ پر ہی ایمان لائے ہیں، ان کو بھیجا گیا۔ وہ جب آئے تو وہی کا وہی واقعہ ہوا جو بدر میں آپ کو میں نے ایک دفعہ بتایا۔ بدیل وہ جو خزاعہ کے سردار تھے، جو 39 لوگوں میں جو ساتھ آئے تھے، جو وفد آیا تھا، اس وفد سے ملاقات ہو گئی ابو سفیان کی رستے کے اندر۔ یہ واپس جا رہے تھے مکہ کی طرف، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ تشریف لا آ رہے تھے۔ ان کو کھٹکا ہوا کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت لگا کر اور جنگ پر اکسا کر آ رہے ہوں گے۔ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا، آنے والوں سے، بدیل سے، کہ کہاں سے آ رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا کہ ہم یہیں قریب سے، یہ پچھلی بستیوں میں گئے تھے وہاں سے آ رہے ہیں، اور یہ کہہ کر وہ روانہ ہو گئے۔ جو روانہ ہو گئے تو ابو سفیان نے ان کے اونٹ جو وہاں سے گزرے تو ان کی مینگنیاں پڑی ہوئی تھی، تو ایک مینگنی اٹھا کر توڑی اور اس میں سے جو کھجور کی گٹھلی نکلی، اس کھجور کو دیکھ کر کہا کہ یہ تو یثرب سے آ رہے ہیں، کیونکہ ان کے کھجوروں نے مدینہ کی کھجور کھائی، ان کے اونٹوں نے مدینہ کی کھجور کھائی ہوئی۔ تو یہی انہوں نے احد کے بدر کے اندر بھی پہچانا تھا اسی ذریعے سے۔ یہ ایک اس زمانے کی کا ایک ترتیب تھی، ایک طریقہ تھا۔ تو یہ پہنچے
مدینہ پہنچے ابو سفیان. مدینہ پہنچ کر آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ کس کے مہمان بنے. یہ مدینہ پہنچ کر اپنی صاحبزادی ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر چلے گئے, جو ان کی بیٹی تھی اور حضور کے نکاح میں تھی. ان کے باپ کو دیکھا بیٹی نے, اور خدا جانے کتنی مدت کے بعد دیکھا ہوگا, تو خوش تو ہوئی ہوں گی, لیکن چونکہ اس گھر کے اندر بیٹھنے کی جگہ ایک ہی تھی, اور وہ تھی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بچھا ہوا تھا گھر کے اندر. چھوٹے سے حجرے ہوتے تھے امہات المؤمنین کے. تو حضرت سیدہ ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جلدی سے حضور کا بستر لپیٹ دیا. تو ابو سفیان کو بڑا تعجب ہوا کہ بیٹی مجھے بجائے اس کے کہ باپ کے لیے بستر بچھا دیا جائے, بستر لپیٹ دیا. تو انہوں نے کہا کہ تم نے بستر کیوں لپیٹ دیا؟ مجھے ابو سفیان نے عجیب سوال کیا, تم نے اس بستر کو میرے قابل نہیں سمجھا یا مجھے اس بستر کے قابل نہیں سمجھا؟ انہوں نے کہا کہ جی یہ رسول اللہ کا بستر ہے اور آپ شرک کی نجاست سے آلودہ ہیں, تو حضور کے بستر کے اوپر کسی مشرک کو میں کیسے بٹھا سکتی ہوں؟ تو ناراض ہوئے, ان سے کہا کہ تو میرے گھر سے نکلنے کے بعد شر میں مبتلا ہو گئی ہے, میرے گھر تو ٹھیک ٹھاک تھی, اب تو شر میں مبتلا ہو گئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, میں کفر کے اندھیروں سے نکل کر اسلام کے نور میں داخل ہو گئی. ام حبیبہ نے کہا, اور کہا کہ ابا مجھے تعجب ہے اس بات پر, مجھے حیرت ہے اس بات کے اوپر کہ آپ ان بتوں کے سامنے کیسے سجدہ ریز ہوتے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں. ان پتھروں اور لکڑیوں کے بتوں کے سامنے آپ کیسے سجدہ کرتے ہیں؟ مجھے اس پہ حیرت ہے. خیر, یہ وہاں سے اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. مسجد نبوی آئے اور آپ سے کہا کہ میں قریش کی طرف سے آیا ہوں, اور جس صلح حدیبیہ کے صلح کے جس معاہدے کو ہم نے توڑ دیا, میں اس کی تجدید کے لیے آیا, اس کو رینیو کرنے کے لیے آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا, خاموشی اختیار فرمائی. اچھا, جو صحابہ میں جو ہیرارکی تھی نا, جو ترتیب تھی افضلیت کی, ان حضرات یعنی ان کو بھی اس وقت جو لوگ اسلام نہیں لائے تھے ان کو بھی معلوم تھی وہ, اور ہر موقع پر معلوم تھی. دیکھیں احد کے موقع پر جب یہ خبر اڑی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے ہیں اور آپ کے رفقا شہید ہوئے ہیں, اور جب آپ احد کے اندر اس غار کے اندر چلے گئے تھے, اور ابو سفیان جو قیادت کر رہے تھے قریش کے لشکر کی احد کے اندر, وہ اس غار کے اوپر آئے اور انہوں نے پہلی آواز یہ لگائی, کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں میں موجود ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا خاموش ہو جاؤ, جواب مت دو. اس نے پھر دوسرا سوال یہ کیا, کیا ابو بکر موجود ہے؟ آپ نے کہا جواب نہ دو. اس نے پھر کہا کیا عمر موجود ہے؟ یہ ترتیب ان لوگوں کو بھی معلوم تھی کہ یہ ہے ترتیب ان کے. یہاں پر بھی آ کر ابو سفیان نے حضور کے پاس گئے, حضور نے جواب نہیں دیا. حضور کے پاس سے اٹھ کے سیدھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے. ابو بکر کے پاس گئے, ان سے جا کر کہا کہ میں آیا ہوں اس معاہدے کی تجدید کے لیے. تو ابو بکر نے کہا کہ جب حضور نے کیا کہا, تو میں کہا حضور نے جواب نہیں دیا. کہا جب حضور نے جواب نہیں دیا تو ہم بھی کوئی جواب نہیں دے سکتے. وہاں سے اٹھے اور ابو سفیان سیدھے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس, ان سے آ کر کہا کہ سفارش کی. تو عمر کا تو اپنا ایک انداز. حضرت عمر نے کہا کہ تو سفارش کی بات کرتا ہے, اگر تجھے یہاں امن حاصل نہ ہوتا تو میں تو تجھے زندہ واپس نہ جانے دیتا مکہ مکرمہ. یہ تو امن کے اندر ہے, اور میں مجھ سے یہ توقع رکھتے ہو کہ میں جا کے تم لوگوں کے لیے سفارش کروں گا. خیر, وہاں سے فوراً اٹھے قبل اس سے کہ حالات مزید خراب ہوں, اور سیدھے گئے حضرت علی مرتضیٰ کے پاس. ان سے کہا کہ اس وقت حضرت علی کے پاس فاطمہ الزہرا بھی بیٹھی ہوئی تھی, اور سیدنا حسن چھوٹے سے بچے تھے. اگر یہ 8 ہجری ہے اور حسن کی پیدائش ہے 3 ہجری کی, تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ہوگی 5 سال. تو 5 سال کا کہ سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ نے کہا کہ حضرت علی سے کہا کہ آپ کے ساتھ تو ہماری قرابت ہے, اور آپ جو ہیں وہ میں اس موقع پر اس قرابت کے رشتے کا واسطہ دیتا ہوں, اور ایک سخت ضرورت کے ساتھ کی وجہ سے آیا ہوں, اور میں نہیں چاہتا کہ میں ناکام واپس جاؤں, تو مجھے بتائیں کہ کیا کروں میں.
آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میری سفارش کریں۔ تو حضرت علی نے کہا کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کوئی ارادہ کر لیا تو اب کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ آپ کے اس ارادے کو بدلوا سکے، اب تو مطلب وہی ہوگا جو آپ نے طے کر لیا۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ میں ایک اور تجویز دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ یہ حسن 5 سال کا بچہ یہ کھڑا ہو جائے مسجد نبوی کے اندر اور یہ آواز لگا دے کہ میں نے قریش کو پناہ دی ہے۔ تو فاطمہ الزہرا سے کہا کہ فاطمہ اگر تیرے بیٹے نے یہ آواز لگا دی تو یہ مکہ اور مدینہ کا مشترک سردار بن جائے گا ہمیشہ کے لیے، ہم سب اس کی سرداری کو مان جائیں گے۔ تو فاطمہ الزہرا نے کہا کہ اول تو بچہ چھوٹا ہے، دوسرا یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف یہ کیسے آواز لگا سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی نہ ہو۔ تو اس نے کہا، ابو سفیان نے کہا چلے علی سے کہا کہ آپ مجھے مشورہ تو دیں میں کیا کروں اس ساری صورت۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مشکل کشا یا حاجت روا کہا جاتا تھا بعض کتابوں میں کہی گئی، تو اس سے مراد یہ مشکل کشائی ہوتی تھی، یعنی کسی کو کوئی مشکل درپیش ہے، کوئی مشورہ چاہیے کسی کو، کوئی پریشانی درپیش ہے، بندہ اس میں پوچھتا ہے کسی انسان سے، تو آپ بڑے انتہائی سمجھدار اور انتہائی عقل مند اور بہت درست مشورہ دینے والے، اس کو لوگوں نے سمجھ لیا کہ شاید یہ وہ والی مشکل کشائی ہے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ سے انسان جو مانگتا ہے۔ وہ تو ظاہر ہے کہ اللہ کے علاوہ مخلوق میں سے کوئی بھی انسانوں کی وہ مشکلات حل نہیں کر سکتا جو اللہ جل شانہ کے دائرہ اختیار میں۔ ہاں باقی جس طرح ہم کے آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ میری ایک مشکل ہے آپ اس کو حل کر دیں، تو وہ ظاہر ہے اسباب کے درجے میں مراد ہوتی ہے، ما تحت الاسباب مراد ہوتی ہے، ما فوق الاسباب مراد نہیں ہوتی۔ وہ تو صرف ما فوق الاسباب مدد صرف اور صرف اللہ جل شانہ کی ذات کر سکتی ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ مجھے کوئی مشورہ دیجیے کیا کروں میں؟ تو آپ نے کہا کہ حضرت علی نے کہا کہ مشورہ میں تمہیں یہ دے سکتا ہوں کہ تم چلے جاؤ مسجد نبوی اور کہو کہ میں یک طرفہ طور پر اس معاہدے کو پھر سے قائم کرنے کا، پھر سے طے کرنے کا اعلان کرتا ہوں، تجدید کرتا ہوں اس کی، اور پھر تم چلے جاؤ دیکھو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں۔ تو ابو سفیان نے کہا چلے ایسے اب آخری اور کوئی صورت نہیں رہ گئی، ایسے کر لیتے ہیں۔ تو آئے اور مسجد نبوی میں کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں حدیبیہ کے معاہدے کو دوبارہ سے قائم کرنے کا اور اس کی صلح کی مدت کو مزید بڑھانے کا اعلان کرتا ہوں، اور یہ اعلان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور صحابہ نے کوئی جواب نہیں دیا اس کا، اور چلے گئے۔ تو معاہدے تو یک طرفہ نہیں ہوتے، ایک طرف سے تو نہیں ہوتے۔ اور جب وہ چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جنگ کی تیاری کا حکم دے دیا۔ آپ نے فرمایا تیاری کرو، اور یہ نہیں بتایا کہ ارادہ کیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اپنے مقاصد کو کے اندر اللہ پاک کی مدد حاصل کرو ارادوں کو چھپانے کے ساتھ، یعنی اپنا ہر ارادہ، اپنی ہر چیز کو وقت سے پہلے اس کو افشا نہ کیا جائے۔ تو آپ نے کہا کہ صحابہ سے کہا کہ اپنے آلات حرب و ضرب ٹھیک کرو، تلواریں صحیح کرو، نیزے اٹھا لو، زرہیں ٹھیک کر لو، جو زمانے کا سامان ہوتا تھا گھوڑے اونٹ جانور تیار کر لو۔ اور کہا آس پاس کے قبائل کے اندر بھی آپ نے پیغامات بھیجوا دیے کہ وہ بھی اپنی تیاری کر لے، وہ سارے لوگ۔ اچھا یہ سارا ہوا، اس میں ایک اور بیچ میں ایک واقعہ ہے جو عام طور پر وہ ہوتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے سیرت کے اندر کیسے کیسی بعضوں کا صورتحال پیش آ جاتی ہے۔ ایک صحابی تھے اور انہوں نے اس دوران ایک خط ایک عورت کو دے کے روانہ کر دیا مکہ والوں کے پاس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ جب یہ خط اس عورت کو دے کے انہوں نے روانہ کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اطلاع ہو گئی کہ خاتون ایک عورت ایک خط لے کر جا رہی ہے۔ آپ نے حضرت علی، حضرت زبیر اور حضرت مقداد ان 3 کو بھیجا کہ جاؤ اور وہ فلانی جگہ پر، آپ نے جگہ متعین کی، آپ نے کہا وہ فلانی جگہ پر ایک عورت ہوگی اور اس کے پاس ایک خط ہے جو کہ حضرت حاتب نے لکھا ہے، اور وہ لے کر مشرکین مکہ کے پاس جا رہی ہے۔ روزہ خاص جگہ کا نام متعین کیا کہ اس جگہ پر تم لوگوں کو وہ عورت ملے گی۔ تو یہ لوگ جب گئے تو
اس عورت بڑی کوئی ضرورت سے زیادہ کانفیڈنٹ قسم کی عورت تھی، اس نے کہا جی میری تلاشی لے لیں، میرے پاس کوئی خط نہیں۔ تو انہوں نے جو اس کی اور اس نے اپنے ہاتھ اٹھا دی، جو دیکھا تو اس کے پاس خط نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کا رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی کسی صورت کے۔ انہوں نے بتایا جگہ اور یہ عورت کو خط ہے، تو اس عورت سے کہا کہ تو خط دے دے، خط تیرے پاس لازمن ہے، ورنہ اگر ہمیں تیرے کپڑے بھی اتارنے پڑے تو وہ خط نکالیں گے تمہارے پاس، کیونکہ خط تیرے پاس ضرور ہے، میں حضور نے بتایا۔ جب اس نے یہ سنا تو اس نے اپنے بالوں کو اپنی چوٹی کھولی اور اس میں سے خط نکال کر دے دی۔ وہ اسے اپنے سر کے اندر بالوں کے اندر رکھا تھا، جس کی طرف عام طور پر انسان کا خیال ہی نہیں جاتا۔ تو وہ خط لے کر آ گئے اور حضور کو لا کے دے دیا کہ جی یہ خط ہے، اس عورت کے پاس تھا۔ حضور نے حضرت حاتب کو بلایا۔ اس سے آپ دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ ہمارے ہاں ایسا واقعہ پیش آ جائے تو بدگمانیوں، بد زبانیوں، اور شاید میرے خیال ہے اس بیچارے سے کوئی اس کی رائے ہی نہ لے۔ اب اور کیا چاہیے، باقاعدہ ان کے نام نیچے نام لکھا ہوا ہے جنہوں نے خط لکھا ہے، اور حضور کو وحی کے ذریعے پتہ چل گیا، فرشتے نے آ کے بتا دیا کہ خط ایک مدینہ سے ایک صحابی نے بھیجا ہے مکہ والوں کے نام۔ تو حضور نے ان کو بلایا، حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو حضور نے کہا یہ کیا ہے، خط ان کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، انہوں نے فرمایا میرے مواخذے کے اندر، یعنی سزا دینے میں یا میرے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے میں عجلت نہ فرمائے، میں آپ کا غدار نہیں ہوں، میری اصل میں قریش، میرے اہل و عیال قریش مکہ کے اندر، میری قریش کے ساتھ کسی قسم کی ایسی رشتہ داری نہیں ہے، قرابت نہیں ہے، صرف حلیفانہ تعلقات ہیں، تو مجھے اور میرا کوئی وہاں پر حامی و مددگار نہیں ہے۔ اب صرف وہ جو حلیفانہ تعلقات ہیں اس کی وجہ سے قریش نے میرے بچوں، حالانکہ میں مدینہ میں ہوں، آپ کا ساتھی ہوں، لیکن میرے بیوی بچے وہاں پر محفوظ ہیں اسی وجہ سے، تو میں نے سوچا کہ میں قریش کے اوپر ایک احسان کر دوں گا تو اس سے میرے بیوی بچوں کی حفاظت کا فریضہ وہ مزید اچھے طریقے سے انجام دیں گے اگلی صورتحال میں۔ اور یہ میرے دل سے مجھے اس بات کا یقین تھا، مجھے اس بات کی پورا یقین تھا اس بات کا کہ آپ نے جو ارادہ کر لیا ہے وہ قریش چاہے کچھ بھی کر لے، وہاں پر ان کو اطلاع مل جائے، ان کو خبر مل جائے، کچھ بھی ہو جائے، چونکہ اللہ کی مدد اور نصرت آپ کے ساتھ ہے، آپ کے اب لشکر کا وہ سامنا نہیں کر سکتے، اب وہ کسی صورت کے اندر بچ کر کہیں پر نہیں جا سکتے۔ اور مجھے یہ دل میں خیال آیا کہ اس خط لکھنے میں میرا نفع ہے اور اللہ کے رسول کا نقصان کوئی نہیں ہے، وہ اللہ کی تائید کے ساتھ جا رہے ہیں، اور اللہ کے آگے کون ٹھہرنے والا ہے، کون ٹھہر سکتا ہے اس کے آگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی، اور سننے کے بعد آپ نے کیا فرمایا، بخاری شریف کی روایت، اور صحابہ کی طرف سے کہا کہ جو صحابہ سن رہے تھے سارے، کہا کہ اما آگاہ رہو، سارے جن لوگوں نے بات سنی آگاہ رہو، انہو قد صدقکم، اس نے سچ کہا ہے، یہ جو کہنے ہیں صحابی یہ سچا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا غدار نہیں۔ اس کو یہ پتہ، اس کے ذہن میں یہ تھا کہ میرا اس میں گھر کا معمولی سے فائدہ ہو جائے گا اور اللہ اور رسول کو کوئی ضرر اس سے نہیں پہنچ سکتا، اس لیے۔ تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سند دیتے، صداقت کی، تو عمر فوراً کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ اجازت دیجیے اس کی میں گردن اڑا دوں، اس منافق کی۔ جب خط دیکھ لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہ قد شہید بدر، عمر حاتب بدر میں شریک رہا ہے، یعنی بدری صحابی ہے۔ اور اے عمر وما یدریک، تجھے کیا پتا ہے عمر کہ اللہ جل شانہ نے ایسی کوئی نظر رحمت اس کے اوپر بدر کے اندر کر دی ہو کہ یہ مغفوروں میں سے ہو، جن کی مغفرت کی جا چکی، ان لوگوں میں سے ہی ہو، مطلب یہ تھا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات فرمائی اور کہا کہ ہاں، اور ساتھ ہی فرمایا حضور نے کہ کیا تمہیں یاد نہیں عمر کہ اللہ پاک نے اہل بدر سے کہا ہے کہ اب تم لوگ جو مرضی کرو تمہاری نے مغفرت کر دی۔ تو یہ سن کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھا کہ شریک بدر منافق نہیں ہو سکتا، جس نے بدر کے اندر شجاعت کے جوہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دکھائے۔ یہ ایک ان کی اجتہادی غلطی کہہ لیں یا ان کا یہ اتنا پختہ یقین کہہ لیں کہ اس کے باوجود اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو میری اس اطلاع کے بھیج دینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، فتح و نصرت اللہ تعالیٰ کی اور اس کے لوگوں کی اور اس کی لازمن ہوگی۔ تو یہ ایک درمیان میں واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد صحابہ کی تیاری شروع ہوئی اور مدینہ منورہ سے
رمضان کے اندر 8 ہجری کو لشکر نکلا. انشاءاللہ اگلی تفصیلات اگلے جمعے پر. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.